السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے، سیف اور ہیلدی ہوں گے۔ تو جناب بتائیے آپ کا اردو کا انٹروڈکشن کیسا رہا؟ آپ لوگوں نے اردو کی انٹروڈکشن کلاس دیکھی؟ میں نے اس میں آپ لوگوں کو اپنا بھی انٹروڈکشن دے دیا اور بک کا بھی انٹروڈکشن دیا ہے۔ پہچان گئے ہیں مجھے کون ہوں میں؟ جی ہاں بالکل، میں مس انجم ہوں، آپ کی اردو کی ٹیچر۔ تمام بچوں کو اردو کی کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر اپنی اٹینڈنس کو اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ کلاس اٹینڈ کیجئے۔ ٹائم ٹیبل آپ لوگوں کو مل گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ٹائم ٹیبل نہیں ملا ہے تو آپ جائیے ایڈموڈو پر اور گوگل کلاس میں جائیے، وہاں سے اپنا ٹائم ٹیبل لیجئے اور اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اردو کی آن لائن کلاس بھی اٹینڈ کیجئے اور اردو کی ریکارڈڈ کلاس بھی اٹینڈ کیجئے۔ ابھی میں نے آپ کو اردو کا انٹروڈکشن دیا تھا، اردو کی کلاس کا میں آپ کو انٹروڈکشن بک کا بھی دیا تھا اور میرا اپنا بھی انٹروڈکشن تھا۔ جو سر سید احمد خان کیمپس 1 کے طلبہ و طالبات ہیں وہ تو مجھے بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں، میرا نام مس انجم ہے۔ اور باقی جو کیمپس 2 یا 3 کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی میں نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا تھا، تو کہ بھئی ہم اب انشاءاللہ تعالیٰ اردو کی باقاعدہ کلاسز اسٹارٹ کریں گے۔ تو ایک بار پھر دوبارہ سے میں آپ کو ایک نصیحت کرتی چلوں، جو میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتائی تھی کہ بیٹا جو آپ کے کمپلسری سبجیکٹ ہیں ان پر بہت زیادہ فوکس کیجئے۔ یہ سبجیکٹ فار ایگزامپل اردو، یہ سبجیکٹ ایسے ہیں جو آپ کی پرسنٹیج کو امپروو کرتے ہیں۔ آپ لوگ زیادہ تر اردو پر توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اگر آپ کی پرسنٹیج جو کم ہو جاتی ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ابھی تو آپ لوگوں نے بورڈ کا ایگزام دیا نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ اردو کے ساتھ نان سیریس ایٹیٹیوڈ بالکل نہیں رکھیے گا، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرسنٹیج امپروو ہوگی۔ تو یہ تو اردو کے بارے میں تھا۔ اور دوسری پھر وہی والی ریکویسٹ کر دوں دوسرے نمبر پر، اپنے آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دوسری وہی میں آپ سے ریکویسٹ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہماری کلاس نہیں لے رہے ہیں وہ ان اسٹوڈنٹس تک میسج کنوے کیجئے۔ آپ کا آپس میں اگر کانٹیکٹ ہے تو انہیں بتائیے کہ ریگولر کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کی کلاسز ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پینڈیمک سچویشن جب ختم ہو جائے گی اور آپ کا اسکول دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس سلیبس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، ریوائز نہیں ہوگا یہ، تو اس لیے ان تمام کلاسز کو بہت دھیان سے لیجئے۔ اور سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو میں آپ کو بتا دوں اردو کے بارے میں، کہ میں تو ہر چیپٹر کو، ہر نظم کو، ہر غزل کو بہت اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں آپ کو پڑھاؤں گی، لیکن اردو میں ریٹن ورک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو میٹرک کے بچے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جو ابھی 8 سے 9 میں آئے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک 10 ایئر پیپر پرچیز کرنا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس 10 ایئر پیپر ہونا چاہیے جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بورڈ کا جو پیپر پیٹرن ہے کس طرح ہے۔ یہ آپ کو بورڈ کے پیپر کی پریپریشن کرنے میں، تیاری کرنے میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نوٹس بائی کر لیتے ہیں، نوٹس خرید لیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لکھنا نہیں پڑتا، ٹیچر کلاس میں سمجھا دیتی ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور اسٹوڈنٹس کا جب ٹیسٹ ہوتا ہے یا اسائنمنٹ دیا جاتا ہے تو وہ نوٹس سے دیکھ کر تیاری کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، میں ہر چیز آپ کو سمجھاؤں گی۔ جب آپ کو کوئی اسائنمنٹ کرنے کے لیے دیا جائے گا تو وہ اسائنمنٹ آپ نے ان نوٹس میں سے یاد کر کے اور وہ اپنا اسائنمنٹ آپ دے دیں گے۔ اچھا، لیکن صرف نوٹس پر ہی ڈیپینڈ نہیں کرنا، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو مجھے ریٹن میں آپ سے چاہیے ہوں گی، اس کے لیے آپ نے اپنی کاپی ضرور مینٹین کرنی ہے۔ جس طرح 8 کلاس میں کاپی بنا رہے تھے اس طرح کی کاپی نہیں بنائیے گا، بلکہ ایک رجسٹر لیجئے گا اردو کا، اور چاہے تو وہ اسکول سے آپ پرچیز کر لیں یا آپ باہر سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنا ایک رجسٹر مینٹین کیجئے، اور ایک رف کاپی تو آپ کے پاس ہمیشہ ہونی چاہیے جب آپ کلاس لے رہے ہیں۔ جو باتیں میں کلاس میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، نوٹ ڈاؤن کرا رہی ہوں، اس میں سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نوٹ کرتے جائیے۔
اس طرح سے آپ کی کاپی مینٹین ہو جائے گی، اور اس میں سے جو چیزیں جب میں آپ سے مانگوں گی، کوئی اسائنمنٹ دوں گی آپ کو، تو وہ کام آپ مجھے فیئر کر کے آپ مجھے بھجوا دیجیے گا، میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کر دوں گی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ مس ہم اسکول سے ہمیں نوٹس پرووائڈ کر دیے جائیں۔ بالکل، میں آپ کو اسکول سے نوٹس پرووائڈ کر دوں گی، میں اٹیچمنٹ لگا دوں گی، جب آپ کو ہوم ورک دوں گی آپ کو اس کا پرنٹ نکلوانا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کا پرنٹ نکلواتے ہیں تو پرنٹ کی کاسٹ ایز کمپیئر ٹو جو آپ نوٹس آپ لے رہے ہیں اس نوٹس کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ مجھے اگر آپ میسج کر کے بتائیے گا، میں آپ لوگوں کو اسکول سے نوٹس پرووائڈ کر دوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوٹس موجود ہیں اسکول میں آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی کاپی مینٹین نہیں کریں اور نوٹس پرچیز کریں، میں تو آپ کو پڑھا ہی رہی ہوں۔ اگر آپ کو ضروری ہے، اور اچھی بات یہ ہے اور مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ جو میں پڑھا رہی ہوں آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیے، بے شک رف کاپی پہ لکھتے جائیے اور اس کو فیئر کر کے آپ مجھے دیجیے اور میں چیک کر کے آپ کو دے دوں گی۔ یہ تو آپ کا ایک جو ہے وہ نارمل طریقہ ہے جس طریقے سے کلاس میں پڑھائی ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ اردو میں لکھنا بہت زیادہ پڑتا ہے، بہت زیادہ لکھنا پڑتا ہے، اس لیے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کوشچن کرتے ہیں کہ مس ہم نوٹ سے یاد کر لیں گے، لکھنا بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ کو لکھنی ہیں وہ کاپی میں آپ کو لکھنی ہی پڑیں گی۔ بہت ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی، ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، یہ کام آپ فیئر کر لیں، یہ کام نوٹ سے یاد کر لیں، اور جب اسسمنٹ ہوگا آپ کا تو آپ اسسمنٹ نوٹ سے یاد کر کے آپ وہ ایگزام دے سکتے ہیں، اسکول کا ایگزام بھی جو اسکول میں اسسمنٹ ہوتے ہیں۔ تو چلیے، یہ ساری باتیں ڈیٹیل بتانے کے بعد آج آ جاتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق کیا ہے؟ تو جیسے میں نے ہمیشہ بتایا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، تو میں نے آج آپ کے سبق کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کی کتاب میں موجود حصہ نظم سے حمد منتخب کی ہے۔ آج میں آپ کو حمد کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ حمد جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر موجود ہے۔ اس نظم کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی نظم کی، کسی غزل کی تشریح کریں گے تو اس تشریح میں آپ نے تھوڑی سی ایڈیشن کرنی ہے، جو آپ 8 کلاس میں کرتے تھے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے آپ یہ لکھا کرتے تھے کہ یہ شعر یا یہ بند ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا اور اس کے شاعر یہ ہیں۔ لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے، شاعر کے نام کے ساتھ شاعر کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف بھی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں آپ کو نظم حمد کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، تو مولوی اسماعیل میرٹھی کا تعارف دے رہی ہوں۔ اچھا، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو اسٹوڈنٹس نوٹس نہیں چاہتے، اور جو کہ مجھے بھی اچھا لگے گا کہ ڈائریکٹ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو میں بول رہی ہوں اس کو آپ میں ڈکٹیٹ کرا رہی ہوں، اس کو آپ لکھتے جائیے اور اس طرح آپ کی کاپی پراپر مینٹین ہو جائے گی۔ اور جو لوگ نوٹ سے یاد کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ کام کریں گے تو اس میں شاعر کا تعارف ایک ہی بار لکھ دیجیے گا، اور ہر شعر میں وہی تعارف ریپیٹ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے۔ تو شاعر جو ہیں وہ اس کے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، مولوی اسماعیل میرٹھی ہے۔ سب سے پہلے حمد کی تعریف ہو جائے، ڈیفینیشن ہو جائے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد شاعر کا تعارف، شاعر کے تعارف کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور اس شعر کے جو شاعر ہیں وہ مولوی اسماعیل میرٹھی ہیں، جیسے کہ آپ حوالہ لکھتے ہیں، وہ لکھنے کے بعد شاعر کا تعارف اس طرح سے ہوگا کہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی جدید اردو شاعری کے حوالے سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ سادہ اور سلیس زبان میں شعر کہنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ سادہ اور قدرتی مناظر کو نہایت فطری انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عوامی زندگی، قدرتی ماحول اور نیچرل موضوعات کو جس سادگی اور صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ انہوں نے بچوں کی
نصابی ضروریات کی کمی کو شدت سے محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا اور بچوں کے ذہن کے مطابق نہایت دلچسپ انداز میں نظمیں لکھیں۔ اس لیے انہیں بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ حال ہی کے بعد اگر کسی نے پڑھنے اور سننے کے قابل کہا ہے تو وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ تو یہ تو بیٹا تھا نظم حمد کے شاعر مولوی اسماعیل میرٹھی کا مختصر سا تعارف۔ امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا اور نوٹ ڈاؤن بھی کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو مشکل آ رہی ہے تو آپ کو کے لیے ریکارڈڈ ویڈیوز میں یہ آسانی ہے کہ آپ اس کو پاز کر کے آپ آہستہ آہستہ سے لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں نظم حمد کی باقاعدہ تشریح شروع کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی۔ آپ کی جو لائیو کلاس ہے اس کا شیڈیول نوٹ کر لیجئے۔ لائیو کلاس میں تمام بچے اپنی موجودگی کو ضروری بنائیے، اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں، جن کو ابھی نہیں پتہ ہے اسکول میں کلاسز شروع ہو گئیں، پلیز آپ انہیں میسج کیجئے۔ لائیو کلاس میں مجھے تمام کے تمام میرے سارے بچے چاہیے کلاس میں موجود، ٹھیک ہے؟ اوکے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔